اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولأدخلناہم جنات النعیم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی خاص کرم ہے ہر ایک انسان کا، حتیٰ کہ اس وقت جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں یہود، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کسی انسان کو بند گلی میں نہیں دھکیلتے کہ اس کے لیے دروازے بند کر دی جائے، بلکہ جتنا مرضی انسان بڑا سرگنا بن جائے اللہ خالق کائنات اس کو موقع ضرور دیتے کہ وہ واپس آ جائے، یہاں تک کہ جو لوگ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے بھی پڑھ لیا پیچھے، یہود کا پیچھے ہم نے ذکر پڑھ لیا، ان کی تاریخ پڑھ لی کہ یہ بندر اور خنزیروں کی اولاد اور بتوں کی پوجا کرنے والے، فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں مقام کے لحاظ سے۔ پھر انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں بات کی کہ یہود کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، مطلب کیا ہے کہ بخیل ہیں، نعوذ باللہ۔ اور سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھ لیا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے ان کی بات بھی سن لی تھی جنہوں نے اللہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی ذات محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو ذاتیات پر اتر آنے کے بعد بھی اللہ خالق کائنات نے جو نا وہ دروازہ کھولا ہوا ہے کہ واپس پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ۔ اور دروازہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اور ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جیسے احادیث میں آتا ہے نا کہ وہ محمد فرق بین الناس، اس وقت ایمان کا جو معیار ہے نا سب سے زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ہے اس وقت۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ اہل کتاب یہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، اپنی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس وقت فرق کیا ہے؟ وہ محمد فرق بین الناس، اس وقت جو معیار ہے ایمان کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور آپ کی طرف نازل کردہ کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اگر اس پہ ایمان جناب وہ آ جائے تو سمجھ لو کہ تمام تر ایمان کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔
اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور جو تمہارے بارے میں اللہ خالق کائنات نے تمہاری تقدیر کے فیصلے کیے ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن مجید کی کیا ہیں؟ یہ ایمانیات ہیں۔ جو اس یعنی قرآن مجید کو مانے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمانیات کے تقاضے پورے کر لیے۔ تو فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں واتقوا اور ڈر جائیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کا زیادہ تر تعلق اس کے ساتھ ہے، منہیات کے ساتھ ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو جو انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ حلال اور حرام کے معیار مقرر کیے ہوئے تھے اسے چھوڑ دیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حلال و حرام کیے ہوئے جو کام ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو مان لیں۔ کیا کریں گے ہم؟ فرمایا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، ہم برائیاں پھر مٹا دیں گے۔ اور اللہ خالق کائنات نے تو پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے نا، ان میں سے اہل کتاب کا وہ مومن ہے جو اپنی کتاب پر بھی ایمان لایا تھا، تورات انجیل پر، اور پھر قرآن مجید پر بھی ایمان لے آیا، نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی ایمان لے آیا۔ اللہ خالق کائنات اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں راحت و آرام والی جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ راحت و آرام والی جنت میں ہم اسے داخل کریں گے، نعمتوں والی جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ایک تو ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ایمان لے آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آئیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تورات و انجیل کے تقاضوں کو ہی پورا کرتے نا، پھر بھی ان کا ایمان لانا تو بند ہے، کیونکہ تورات و انجیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں دی گئی، اور آپ کی نشانیاں اس طرح بیان کر دی گئی ہیں کہ جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچاننے میں اسے کوئی دقت نہیں نہ ہوتی، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے میں خاص طور پہ ان کے لیے کوئی دقت نہیں۔ اس لیے ہم نے سورہ البقرہ کی ابتدا میں پڑھ لیا کہ اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب ہو کر فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم کم از کم پہلے کافر نہ بنو، تمہارا تو کافر بننا بنتا ہی نہیں، تمہارا تو کافر بننا بنتا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو اس کا انکار تو نہ کرو، کیونکہ تم سب کچھ پہلے پڑھ چکے ہو، اپنی کتابوں میں تم سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر نہ بنو، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ تورات اور انجیل پر ایمان لے آتے، اسی کو قائم رکھ لیتے نا، تو اسی کا بھی یہی تقاضا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر یہ لوگ تورات کو قائم کر لیتے، والانجیل، اور انجیل کو بھی قائم کر لیتے، یعنی اس کو اپنی ذات پہ نافذ کر لیتے، تورات و انجیل کو، اس کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کر لیتے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ اتارا گیا ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، یعنی باقی بھی جو الہامی کتابیں ہیں ان کو بھی کیا کر لیں، مان لیتے، اسے اپنے آپ پہ نافذ کر لیتے۔ تو پھر یہ اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد ان کے جو مفادات ہیں وہ ان کو ملنے نہیں تھے۔ دیکھو نا، اب یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی منمانی کریں، اپنی منمانی سے ہم کیا کریں، جو نا وہ مال کے اندر جو نا وہ اپنی مرضی سے ہم جو نا وہ تصرف اپنے بنائے ہوئے نظام۔ اگر اس وقت یہ سرمایہ دارانہ نظام سے کیا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسلامی جو طرز معیشت ہے یہ ان کے لیے اس سے بھی بڑھ کر کیا ہوتا، سود مند ثابت ہوتا۔ فرمایا اگر یہ تورات کو قائم کر لیتے، انجیل
کو قائم کر لیتے اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو یہ لوگ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو روزیاں ملتی، تو ان کو پھر بھی کسی بات کی کمی نہ رہتی، کسی بات کی کمی نہ رہتی۔ اوپر سے مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے ابر رحمت کے دروازے کھول دیتے، باران رحمت کے دروازے کھول دیتے، نیچے سے زمین سونا اگلتی۔ حقیقت میں یہ لوگ کاشتکار لوگ تھے نا، ابتدا میں کاشتکار لوگ تھے، اور بعد میں پھر یہ انہوں نے اپنی عادتیں بنا کر کیا کر لیا تھا، اوس اور خزرج اور دیگر جو اہل مدینہ تھے ان کو سود پر جو نا وہ مال اور پیسے دیا کرتے تھے کہ تم کھیتی باڑی کرو، اور پھر اس کے بعد جتنی کھجوریں جتنا غلہ ہوتا سارا خود سمیٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی زمین بھی ان کو کیا کرتی، سونا اگلتی ان کے لیے، آسمان سے جناب و ابر رحمت کا نزول ہوتا، تو اگر یہ کر لیتے تو پھر بھی یہ بھوکے نہ مرتے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت جناب میانہ ربی والی، میانہ ربی والی امت، ایسی امت ہے مقتصدہ جو بالکل بیلنس میں ہے، اور میانہ ربی والی یعنی ان کے عقائد میں اور ان کے معاملات میں کوئی کجی نہیں، ایمان لے آئی، ٹھیک ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثر کون ہیں، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثر لوگ ہیں بہت برے اعمال کرتے ہیں، اکثر برے اعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جماعت کیا ہے، یہ قرآن مجید کا ایک منصفانہ تجزیہ ہے، یہ نہیں کہ جو دشمن ہے اس کو ڈھوک دو اور اس کو اس کی تمام تر جو اچھائیاں ہیں اس کو بھی برائیوں میں تبدیل کر دو، نہیں، اللہ اکبر، کیونکہ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی ذات کسی پہ ظلم نہیں کرتی، کسی پہ ظلم نہیں کرتی، اور کسی جو حقائق ہے اس کو نظر انداز نہیں کرتی، اللہ رب العزت کی ذات جو حقیقت ہے وہ بیان کرتی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیے سورہ آل عمران میں لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ رات کو قیام کرنے والے، اللہ کی دربار میں کھڑے ہو کر گڑ گڑانے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، عبادت کرنے والے، امن هو قانت آناء اللیل، تو ایسے لوگ بھی کیا ہیں، ان کے اندر کیا ہیں، موجود ہیں، لیکن فرمایا اکثریت ان کی کیا ہے، بہت برے اعمال کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔